حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لوگوں کے سامنے پوری زندگی میں کبھی ناک نہیں چھینکی. پوری زندگی میں حضور علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے کبھی ناک نہیں چھینکی. یہ شرافت تھی، حضور کی حیات تھی. کبھی لوگوں کے سامنے حضور نے پیر لمبے نہیں کیے. یہ حضور کی حیات تھی، حضور کی شرافت تھی. اور طبیعت میں شرافت ہوتی ہے، اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے تو آدمی بہت محتاط ہوتا ہے. کچھ لوگ تو چلتے چلتے بھی ناک چھنکتے ہیں نا، وہ چلتے چلتے بھی لنگی باندھتے رہتے ہیں. ان کی طبیعت کی بات نہیں کرتا. یہ آدمی کا ظرف ہوتا ہے، آدمی کا ظرف. شرافت جب عروج پر جاتی ہے تو انسان کا ایک ایک قدم محتاط ہو جاتا ہے. اور اگر اس کی اپنی طبیعت کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو اس کو بہت فیل ہوتا ہے، عجیب وہ فیل کرتا ہے. ایسی اگر بائک بند ہو جائے تو آدمی کو فیلنگ ہوتی ہے، اور اگر پیر پھسل جائے تو فیلنگ ہوتی ہے. بلکہ کبھی کبھی جو ہے وہ انسان شرما جاتا ہے. ایسی ہوا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سالن کا پیالہ لے کر کے چلی اور پیر پھسل گیا. حالانکہ حضور ان کے شوہر تھے، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. جن کے رتبے اعلیٰ ہوتے ہیں پھر ان کی سوچ بھی اعلیٰ ہوتی ہے، ان کے مرتبے اعلیٰ ہوتے ہیں تو ان کی فکر بھی اعلیٰ ہوتی ہے. تو شرما سی گئی، اور شرما سی گئی تو دل میں خیال آیا پیر حضور کے سامنے پھسل گیا. اب حضور کی بارگاہ میں منہ کیا لے کر کے جاؤں، قربان جائیں. اللہ نے جبریل کو کہا جبریل اب سدرہ پہ رکنے کا وقت نہیں ہے، میرے محبوب کی محبوبہ شرما گئی ہے. اب اس کی شرم کو دور کرنے کے لیے جا کر میرے محبوب سے کہہ دو کہ اللہ عرش سے خدیجہ کو سلام کرتا ہے. تاکہ جو تھوڑی سی پریشانی آ گئی ہے نا پیر پھسلنے کی وجہ سے وہ دور ہو جائے. قربان جائیں. ادھر حضرت خدیجہ سالن کا پیالہ لے کر کے پہنچی کہ حضور سے کیسے وہ بات کہوں کہ پیر پھسل گیا. حضور کہتے ہیں مبارک ہو جبریل آئے ہیں اور اللہ کا سلام آپ کے لیے لے کر کے آئے. دیکھیے جس کی ماں کو خدا عرش سے سلام بھیجے اسی کو فاطمۃ الزہرا کہتے. اب یہ فاطمۃ الزہرا حضور کی اور بھی بیٹیاں ہیں، حضور کی اور بھی اولادیں ہیں، جیسے سیدہ زینب بنت محمد، حضرت رقیہ بنت محمد، حضرت ام کلثوم بنت محمد، حضرت ابراہیم ابن محمد، حضرت قاسم ابن محمد. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، کل 6 اولاد حضور علیہ السلام کی. حضور علیہ السلام کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں، کل 6 اولادیں ہیں. لیکن یہ سب حضور علیہ السلام کی اولاد فضیلت والی، شان والی، عظمت والی، بزرگی والی ہے. لیکن یہ خاص سیدہ فاطمۃ الزہرا کا وصف ہے. آقا فرماتے ہیں الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب یہ جو جگر کا ٹکڑا فرمایا تو شان کیا ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک شہر ہے جس کو یثرب کہتے ہیں. ایک شہر ہے، ایک شہر تھا، ہے نہیں تھا، جس کو یثرب کہتے تھے. اور وہ یثرب جو شہر تھا وہ جو بھی وہاں جاتا اس شہر کی خصوصیت تھی کہ وہ بیمار ہو جاتا. اور اگر اس بیماری سے بچنا ہوتا تو کیا کرتے لوگ، مشورہ دیتے کہ گدھے کی طرح 3 مرتبہ ڈھیچو ڈھیچو جب تک آواز نہیں نکالے گا تجھے بیماری سے شفا نہیں ہوگی. اس کو یثرب کہتے تھے. اللہ نے محبوب کو کہا حبیب میرا حرم چھوڑ اور یثرب کی طرف جا. محبوب نے جیسے شہر یثرب میں قدم رکھے اب وہ یثرب ختم ہو گیا، وہ مدینہ بن گیا. اب بتائیں وہ شہر شفا بن گیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ حضور جہاں قدم رکھ دیں، حضور کے قدموں کو جو زمین بوسہ دے دے، حضور کے تلوے کو کوئی چیز بوسہ دے دے تو وہ یثرب مدینہ منورہ ہو جائے. تو سیدہ فاطمہ حضور کے تلوے سے لگنے والے کسی ذرے کو تو نہیں کہتے نا. سیدہ فاطمہ تو حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے. حضور اسلام نے بضعۃ منی، وہ میرے جگر کا ٹکڑا. اسی پہ بس نہیں فرمایا، جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھ محمد کو خوش کیا، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا. جب کسی پہ فاطمہ ناراض ہوتی ہے تو اس پر خدا ناراض ہوتا ہے. جس پر فاطمہ غضبناک ہوتی ہے تو اس پہ خدا غضبناک ہوتا ہے. اور جس پر فاطمہ خوش ہو جاتی ہے تو اس سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا. فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے روکنے والی. فاطمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روکنے والی، دور کرنے والی، نجات دلانے والی. روکنا، دور کرنا اور
نجات دلانا. فرماتے ہیں آقا میں نے میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا اس کی محبت لوگوں کو جہنم سے روک لے گی، جہنم سے نجات دلا دے گی. کوئی سیدہ فاطمہ سے عقیدت و محبت کرنے والا بندہ یا بندی جہنم میں نہیں جا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے جن لوگوں کے دلوں میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی محبت ہے.